بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو تو انسان پہ یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ اس کے کچھ گائیڈ لائن ہیں، کچھ مصرف ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ان جگہوں پر دینی چاہیے۔ تو اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، سب سے پہلی چیز انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ جو ہیں، صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس بہت تھوڑا مال ہو، یعنی جس کی زندگی گزر رہی ہو اگرچہ، لیکن پریشانی کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین جو ہے وہ فقیر سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ تو زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اور تیسرا مصرف، تیسری جگہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی وہ ہے جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں اور صاحب زکوٰۃ سے صاحب نصاب ہیں، ان سے زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع کرتے ہیں، ان کا بھی مصرف ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں ایسا ہے نہیں، اسلامی حکومت جائیں وہاں کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ تو والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں ان کا حق ہے زکوٰۃ میں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے چوتھا مصرف بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، دے سکتے ہیں جو کہ جن کے اسلام میں آنے کی امید ہو، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ غیر مسلم تھے جن کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ ان کو صحابہ کرام دیتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بلکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اب اس پہ عمل نہیں ہے، یعنی یہ جو قرآن شریف کا لفظ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یہ باعتبار تلاوت کا تو پڑھا جائے گا، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ اب زکوٰۃ ان غیر مسلموں کو نہیں دیں گے جن کے اسلام میں آنے کی امید ہو۔ تو انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے اسلام میں آنے کی امید ہے ان کے لیے ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام ہوتا تھا، اسے آزاد ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے غلامی آزادی کے مقابلے میں کم درجے کی چیز ہے۔ تو اگر ہم کسی غلام کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ میں اپنے پیسے دے اور اپنا آپ کو آزاد کرا لے تو بھی، اسی طرح قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، اگلا مصرف ہے قرض دار۔ اگر کسی انسان پہ قرضہ ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ اپنا قرض ادا کر دیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے۔ اب اس سے مراد عام ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لفظ سبیل سے عام لفظ میں جو بھی اس راستے میں، اللہ کے راستے میں ضرورت مند ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور زکوٰۃ مسافر کے لیے ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا، اگر کوئی مالدار شخص ہے اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اور وہ سفر پہ چلا گیا اور وہاں اس کے پاس پیسے وغیرہ ختم ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے وہ غریب ہے اور اس کے پاس گھر سے پیسے وغیرہ منگانے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، تو اب وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے، یعنی ایسا مالدار جو گھر پہ تو مالدار ہو لیکن سفر پہ آ کر وہ غریب ہو چکا ہو اور گھر سے منگانے کا کوئی سبب اس کے پاس نہ ہو، تب اسے بھی زکوٰۃ دے سکتی۔ تو یہ مصرف ہیں زکوٰۃ کے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے،
والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے اسلام میں آنے کی امید ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وابن السبیل، اسی طرح مسافر کے لیے ہے، والغارمین، اس سے پہلے 2 لفظ پہلے آیا ہے کہ قرض دار کے لیے، تو ہم قرض دار کو، فقیر کو، مسکین کو، اسی طرح اللہ کے راستے میں جو ہے اس کو، مسافر کو، گردن چھڑانے میں جس کو ضرورت ہو، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، ہم زکوٰۃ کی ابتدا کریں جو ہمارے قریب ہیں، رشتہ داروں میں، اس لیے کہ وہاں زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسی طرح جو مدارس ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاص طور سے جو نقصان ہوا ہے مدارس والوں کو ہوا ہے۔ بیچارے سال بھر کی جو محنت کرتے ہیں وہ رمضان میں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر مساجد وغیرہ میں اور جگہوں پر، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے کہیں، تو بیچارے جو مدارس والے وہ بھی کہیں نہیں جا سکتے۔ جو باقی اور لوگ ہیں، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، ان کے کاروبار شروع ہو جائیں گے، اللہ برکت دے ان میں، لیکن مدارس کا جو مین خرچہ ہوتا ہے، اس کی جو آمد ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان میں بالکل ختم ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ رشتہ داروں کو دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، اسی طرح خاص طور سے مدارس والوں کو دیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ علم یہ وفی سبیل اللہ میں آتی ہے، یعنی اگر مدارس میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا کس پہ عمل ہوگا؟ جو قرآن کریم کی آیت ہے، وفی سبیل اللہ، زکوٰۃ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہیں، اور علم بہترین اللہ کا راستہ ہے، بہترین اللہ کا راستہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم خاص طور سے مدارس والوں کا خیال رکھیں، یہ بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکے، اور سال بھر کا جو خرچہ جو اس کے لیے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ رمضان میں ہوتے ہیں، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، اب اس کی کوئی شکل ہی نہیں کہ وہ ہم لوگوں کے پاس آئیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے پیسے اٹھا کے رکھیں، ممکن ہو ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، ممکن ہو ان سے ملاقات تو ان کو دیں۔ تو یہ چند مصارف ہیں زکوٰۃ، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں، رشتہ داروں کو دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، لیکن رشتہ داری میں اس کا خیال رکھیں کہ جو ہماری بہن ہیں، بھائی ہیں، اگر وہ ضرورت ان کو دے سکتے ہیں، نہ اوپر والوں کو دے سکتے ہیں، نہ نیچے والوں کو دے سکتے ہیں۔ اوپر والوں کا مطلب نہ باپ کو دے سکتے ہیں، نہ دادا کو دے سکتے ہیں، نہ پردادا کو دے سکتے ہیں، اسی طرح نیچے نہ بیٹے کو، نہ پوتے کو، نہ پڑ پوتے کو۔ جو دائیں بائیں کے رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ہم دے سکتے ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، پھوپھا ہیں، اسی طرح سگے بھائی ہیں، ضرورت مند ہیں، ضرورت مند ہونا سب کے لیے شرط ہے، ضرورت مند ہے، اسی طرح بہن ہیں، تو ان سب کو ہم دے سکتے ہیں، نہ اعلیٰ مطلب اوپر کو دے سکتے ہیں باپ دادا کو، نہ نیچے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔